ایکشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ورلڈ کے سارے ناظرین کو ہماری طرف سے پیار برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری کوشش رہتی ہے کہ زندگی سے جڑے سارے مسائل کو لے کر ہم وقتاً فوقتاً مہمانان گرامی کو یہاں پر بلاتے ہیں، اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، ان کا نام جناب سید عارف احمد قادری صاحب ہیں۔ آپ کا تعلق ناربل علاقے سے ہیں۔ آپ اس وقت تحقیق کا کام کر رہے ہیں اور علمی میدان میں کافی سرگرم ہیں۔ آپ کی تحقیق کا مرکز و محور دینیات ہے، مذہبیات ہے، اور اس میں بھی آپ نے تصوف کے موضوع پر بہت کام کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ان کی ایک کتاب منظر عام پر آئی ہے، جس کا نام العرفان فی معرفت الحنان ہے۔ ہم عارف صاحب سے ہی اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جناب عارف صاحب، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو اسی موضوع پر کتاب لکھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ محترم جی محترم آصف صاحب، سب سے پہلے میں سامعین کی خدمت میں اپنی طرف سے پیار برا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد محترم آصف صاحب اور اردو ورلڈ سری نگر کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہمیں سامعین کرام سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ تصوف پر لکھنے کی کیا ضرورت آن پڑی، تو اس ضمن میں مختصراً گزارش کروں گا کہ بہت سارے ریسرچ اسکالرز سے ہماری وابستگی ہے، جو اس وقت کشمیر یونیورسٹی میں، سینٹرل یونیورسٹی میں اور ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی ریسرچ کے میدان میں رواں دواں ہیں۔ تو ان کی اکثر ہم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور بیشتر طلباء کرام تصوف پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ان سے ملاقات کے دوران اس چیز کی ہمیں کمی محسوس ہوئی کہ ان کو تصوف پہ ایک جامعہ کتاب نہیں مل رہی تھی، جس میں ان کی ضرورت کے مطابق ہر کوئی موضوع یا ٹرم جو تصوف میں استعمال ہوتی ہے اس کی معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ جی، تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو ایک ریسرچ اسکالر کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جی، کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک چیز ہمیں رسالہ کشیریہ سے لینی پڑتی ہے، دوسری چیز ہمیں امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب احیاء العلوم سے لینی پڑتی ہے، جی، جی، تیسری چیز ہمیں مکاشفۃ القلوب سے لینی پڑی ہے۔ جی، جی، غنیۃ الطالبین تو سے، جی، کئی ڈفرینٹ بکس سے ہمیں استفادہ کرنا پڑتا ہے، جی، لیکن کہیں پہ جامعہ کوئی ایسی کتاب نہیں مل رہی ہے کہ جس میں ضرورت کے مطابق ہمیں ہر کوئی ٹرم مل جاتی ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ اسٹوڈنٹس ایٹ لیسٹ جو کالجیٹس ہے یا ہائر سیکنڈری لیول پہ اس وقت پڑھ رہے ہیں، جی، جی، یا یونیورسٹی میں ہی جو اسٹوڈنٹس ہیں، اگرچہ اس لیول کی بک ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ ہم ان کو یہ جو تصوف میں ٹرمز
یا منازل جیسے کہ نفس، تزکیہ نفس، جی قلب، تصفیہ قلب، جی جی شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یا اولیاء، اقسام اولیاء، مختلف ٹرمنالوجی جو یوز ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھ اس آپ کی اس گفتگو سے یہ سمجھ سکا ہوں کہ آپ نے یہ کتاب ریسرچ اسکالروں کے لیے لکھی ہے. نہ صرف ریسرچ اسکالرس، ہم کہہ سکتے ہیں بگنرس کے لیے. عام لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. بالکل کیوں نہیں کر سکتے. جب ایک ریسرچ اسکالر ایک عالم کی حیثیت بھی رکھتا ہے جی تو عالم تو قوم کے طبیب ہوتے ہیں. جب ایک جی طبیب اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے تو عام شخص کیوں نہیں کر سکتا ہے. جی بہت اچھا. تو میرا ماننا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے پرٹیکولرلی یہ میسیج بھی رہے گی اسٹوڈنٹس کے لیے میری طرف سے کہ اگر وہ بگنرس ہیں تو مختصر تشریح آپ کو اس میں مختلف تصوف میں جو مختلف موضوعات آپ کو درپیش ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو ایٹ لیسٹ مختصر انفارمیشن اس سے مہیا ہو سکتی ہے. جی بہت اچھا. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت آن پڑی کہ میں ایک کتاب لکھوں، مختصر ہی لکھی جائے لیکن جس کو کم از کم میں نے میرے علم میں ہے تقریباً 150 بکس کا استفادہ کر کے تو یہ مجموعہ تیار کیا ہے. جی جی جی. تو اس کا مطلب میں سمجھ لوں کہ آپ نے جو وہ دقیق جو وہاں پر اصطلاحات ہیں جی ان کو آپ نے آسان زبان میں سلیس زبان میں نوجوانوں کے لیے، بگنرز کے لیے پیش کیا ہے. جی بالکل. تو جناب محترم آپ ہمیں اس کتاب کے موضوعات کے بارے میں مختصر انفارمیشن دیں، جانکاری دیں. دیکھیں اس میں مختلف موضوعات ہیں. جی بیسک موضوع اس کا ایک ہے، وہ ہے تصوف. جی. تو تصوف میں مختلف منازل اس کے ہیں، مراتب اس کے ہیں، مختلف ٹرمز اس میں اصطلاحیں جو ہے استعمال ہوتی ہے تو ان کی تشریح کی ہے. جی. بالفرض ہم نے کیا کہیں کہ تصوف کی تشریح اس میں کی ہے. تصوف کیا ہے؟ جی. کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے تصوف ہر کوئی کہتا ہے تصوف مگر تصوف کو ڈیفائن کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو. اسٹوڈنٹس 1 سال پڑھ کر بھی پھر بعد میں وہی بولتے ہیں تصوف اصل میں ہے کیا. تو یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے. اس میں ہم نے آسان فہم زبان میں تصوف کی تشریح کی ہے جو آپ بخوبی اس سے پڑھ سکتے ہیں. تصوف مغالطہ ہوتا ہے انسان کو، ایک بگنر کو، کہ تصوف شاید کوئی نئی ایجاد کردہ کوئی چیز ہے. تصوف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری حیات میں نہیں ملتا ہے تو ان کی سیرت میں سے تصوف نہیں ملتا ہے. کوئی یہ ٹرم وہاں ملتی نہیں ہے، یا صحابہ کے دور میں نہیں ملتی ہے، اہل بیت علیہم السلام کے دور میں نہیں ملتی ہے. تو اب یہ نئی کوئی ٹرم ابھر کر سامنے آئی ہے، یہ کوئی نئی ایجاد کردہ کسی نے کی ہے. لیکن ان کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تصوف گرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری میں یا صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا اہل بیت اطہار علیہم السلام کے دور حیات میں، ظاہری حیات میں، اگر آپ کو یہ تصوف کا لفظ نہیں ملے گا لیکن وہاں پہ آپ کو احادیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو تصوف نہیں ہے لیکن احسان ہے. احسان ہی تصوف، احسان کا ہی دوسرا نام ہے. تو آپ نے اس بارے میں اپنی کتاب میں مفصل طور پہ بالکل وضاحت، بالکل. اور تصوف کے بغیر اس میں اور کیا کیا موضوعات ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری دیں. جی، تصوف کے ساتھ جب ریلیٹڈ جو ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ. تصوف دراصل تصوف جو ہے یہ ایک طریقے کا نام ہے. اب اس طریقے میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تزکیہ نفس کرنے کے لیے کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل تزکیہ نفس کرنے کے لیے آپ کو مرشد کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کو گائیڈ کرے گا. آپ کے نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا. تو اسی کے ساتھ کوریلیٹڈ ہے قلب، یعنی کہ انسان کا دل. اس قلب کو پاک کرنا یعنی کہ تصفیہ قلب کرنا، اس کے لیے کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، کن ٹرمز کا استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس میں آپ کو پہلے دیکھنا ہے قلب کیا ہے.
جی تو اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے قلب کی کتنی اقسام ہیں، پھر ان اقسام میں سے بھی اپنی اپنی قسمیں ہیں ان کی. جی جیسے اس میں میں نے لایا ہے قلب مومن. قلب مومن کی بھی قسمیں ہیں، قلب منیب ہے اس میں، قلب سلیم ہے اس میں، قلب شہید ہے اس میں، تو بہت ساری اقسام ہیں. تو اس کے کور ریلیٹڈ ہے جب آپ کو مرشد آئے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن فصل بھی خبیرہ. اگر آپ رحمان کو کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اہل خبر سے پوچھیں. تو یا تقویٰ کا لیا جائے گا اس میں، کیونکہ ہر عمل کا دار مدار تقویٰ پہ ہے. تو ہر عمل کا محاصل و مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے. آپ روزہ کو لے لیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لعلکم تتقون، آپ متقی بن جاؤ. آپ نماز کا دیکھیں، اس سے بھی تقویٰ ہی مراد ہے، مقصد ہے. تو آپ قربانی دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ مجھے آپ کے اس خون کی ضرورت ہے، نہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے دل کے تقویٰ کی ضرورت ہے. حج دیکھیں، وہاں پہ بھی تقویٰ دیکھنا ہے. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کل شعین معدنن، ہر چیز کی اپنی اپنی کان ہوتی ہے. لکل شعین معدنن، ہر چیز کی اپنی اپنی کان ہے، مطلب اوریجن جہاں سے نکلتا ہے. تو جو تقویٰ ہے، تقویٰ کا اوریجن جو ہے، اس کا جو معدن ہے یہ قلوب العارفین ہے. تو عارفین ہی آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. گویا کہ مرشد آپ کو ضرورت ہے اس بارے میں، جو آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کا تزکیہ نفس کیسے ہوگا، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کن چیزوں کو پکڑنا ہے آپ نے. تو اس لیے اس میں مرشد کی اہمیت اور ضرورت بھی شامل کرنی پڑی. اس میں مرشد کے اوصاف بھی شامل کرنے پڑے. مرشد کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، کس کو ہم مرشد بنا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ اور ریلیٹڈ ہے کہ جو مرشد ہے، تو مرشد کی اہمیت، مرشد کی ضرورت، مرشد کے اوصاف. تو مرشد کے ساتھ آپ کو وابستہ ہونے کے لیے بیعت ہونا پڑتا ہے. اب اس کے لیے وضاحت ضروری کرنی تھی بیعت کیا چیز ہے. بالکل. تو اب اس کے لیے یہاں پہ یہ بھی دیکھنا تھا کہ کیا بیعت کرنی ہر ایک کے لیے لازم ہے. اس کو بھی قرآن احادیث سے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو تقریباً 14-15 بیعتوں کا تذکرہ کیا ہے میں نے اس میں. مطلب بیعتوں کے اقسام کتنے ہیں، بیعت کے اقسام کتنے ہیں، وہ 14-15-16 تک کا میں نے کیا ہے تذکرہ. تو اس میں بیعت رضوان کا بھی ہے، بہت ساری بیعتوں کا تذکرہ ہے. تو لہٰذا اس میں پھر اولیاء کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ وابستگی. تو اس میں اولیاء کون ہیں، اولیاء کی تعریف بھی لانی پڑی. تو اس کے بعد ہمیں اس میں اولیاء کے اقسام بھی لانے پڑے. اولیاء کون ہیں، اس میں اب اور ایک ٹرم یہ تھی جو مس انٹرپریٹ کی جاتی تھی، مجذوب اولیاء میں ایک قسم ہے. اس کا بھی ہمیں تذکرہ لانا پڑا کہ مجذوب کون سی کیٹیگری ہے. تو ان کتاب سے ملے گا. جی بالکل، یہ آپ کو مکمل طور اس پہ ساری ابحاث جو موضوع سے متعلق ہیں ان سب کا تذکرہ آپ نے اپنی اس تصنیف میں کیا ہے. بالکل کوشش کی ہے ہم نے کہ اس پہ ہر ایک زاویے سے اس پہ وضاحت کی جائے، اگر مختصر ہی ہو لیکن جامعہ ہو. تو اور یہ جتنی بھی ہے یہ مستند تفاسیر اور احادیث مبارکہ سے ماخذ کیا ہے ہم نے. جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی کتاب کا نام ہے العرفان فی معرفت الحنان. جی. تو اس نام کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ڈائریکٹلی تصوف نام ہی کیوں نہ رکھا، آپ نے یہ نام کیوں چنا اپنی اس تصنیف کے لیے، اس بارے میں بھی. جی، اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ دراصل یہ کتاب جو ہے اس کا نام العرفان ہے. جی. العرفان. عرفان معرفت سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان. تو عرفان بھی تصوف کا ہی دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی عرفان کے نام سے پکارے وہ بھی تصوف ہی ہے، کوئی تصوف کا نام دے وہ بھی تصوف ہے، کوئی تزکیہ نفس کا نام دے وہ بھی تصوف ہے، تو ایک تصفیہ قلب کا نام دے وہ بھی تصوف ہے، کوئی احسان کا نام دے وہ بھی تصوف ہی ہے. تو العرفان اس کا اصل نام ہے. فی معرفت الحنان. کون سا عرفان ہے یہ؟ معرفت حنان کے. حنان آپ کو پتہ ہی معلوم ہوگا یہ کہ
حنان اللہ تعالیٰ کا ایک صفتی نام ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. جی تو چونکہ اس حنان کو ہی کیوں لایا، کیونکہ اس میں دو وجوہات ہیں. جی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جی بالکل. تو عرفان کے ساتھ. دوسری مناسبت یہ ہے کہ ہمارا ایک لوتا بیٹا ایک تھا، جی ان کا نام تھا سید محمد حنان. جی تو جب میں نے یہ شروع کیا تھا اس پہ کام کرنا، جی تو اس وقت وہ اس دنیا میں موجود تھے ہمارے ساتھ. جی تو اسی دوران پہلا ہی چیپٹر میں نے ابھی کمپلیٹ کیا تھا کہ تصوف کیا ہے. تو اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا. جی بیمار ہونے کے بعد وہ ہسپتال میں رہے تو ان کا انتقال ہو گیا 11 سال کی عمر میں. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ تو نابالغ ہی تھے تو چلے گئے ہم سے. جی تو اسی وجہ سے میں نے اسی چیز کا انتخاب کیا، کیونکہ ان کا نام بھی اس کی مناسبت سے ہے. جی 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 تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. تو حضرت ہم آج دور حاضر میں دیکھتے ہیں تو تصوف کے نام پر ایک کاروبار بھی چل پڑا ہے. تو اس سلسلے میں چونکہ ہم تصوف کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے ہیں، تو اس بارے میں بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اصل تصوف ہے وہ آج کے اس رائج تصوف سے جو کاروباری شکل اختیار کر گیا ہے، تو اس بارے میں بھی آپ سے رہنمائی چاہیں گے. جی، دراصل جب ہم قرآن، احادیث اور دیگر کتب دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں جی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ، سیرت اہل بیت اطہار علیہم السلام و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جی یا اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جی تو وہاں سے ہمیں یہی چیز ملتی ہے. جی تصوف یہ جو مرشد سے بیعت ہونا، یہ اس چیز کے لیے نہیں تھا کہ اب ہم مرشد سے کوئی ہمیں جسمانی تکلیف ہے تو اس کے لیے جائیں گے، جی یا ہمیں کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے جائیں گے کہ اس میں ہمیں یہ نہیں، یہ دراصل اس چیز کے لیے نہیں تھا. دراصل یہ انسان کے تزکیہ نفس کے لیے مرشد کی ضرورت تھی، تصفیہ قلب کے لیے. اب ہم نے کیا بنایا ہے، اب ہم نے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں خرافات داخل کیے ہیں، تو پھر اس کو تصوف کا نام دیتے ہیں. دراصل یہ تصوف نہیں کہلائے گا. تصوف وہی چیز ہے جو شریعت کے تابعہ ہوگی. تو شریعت کے تابعہ رہنا لازم ملزوم ہے. خرافات کا تصوف کے ساتھ دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے. جی جی بہت اچھا. امید کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب سے ہمارے جی انشاءاللہ مکمل رہنمائی ملے گی. تو آپ سے اب موضوع سے ہٹ کر بھی سوال پوچھوں گا کہ اب تک کی آپ کی تصانیف کیا کیا تھیں اور کیا کیا علمی مشاغل رہیں؟ جی، دراصل سال 2016 میں ہماری پہلی کتاب شائع ہوئی جس کا نام ہے رسالہ ذکریہ، جو ہم نے ذکر اللہ قرآن احادیث کی روشنی میں، اس میں مختلف موضوعات تھے تو اس پہ لکھی تھی. اس کے بعد دوسری ایک کتاب ہم نے مفسر قرآن امیر شریعت علامہ سید محمد قاسم شاہ بخاری رحمۃ اللہ کی زندگی پر لکھی، امیر شریعت علامہ بخاری اور ان کے عقائد. اس پر بھی ہم نے جس میں ان کی سوانحہ کی سب سے بڑی کوالٹی اس میں یہ ہے کہ وہ ان کا انٹرویو ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے. بہت اچھا. یہ سب سے بڑی خوبی ہے. اس میں ہم نے اپنی طرف سے ایک حرف بھی نہیں لکھا ہے ان کی سوانحہ کے بارے میں. جو انٹرویو اب تک ریڈیو کشمیر میں اویلیبل اس وقت بھی ہے اور ہمارے پاس اس کی آڈیو بھی موجود ہے. جو ان کی لائبریری کی زینت بنا ہوا تھا اور آپ نے اس کو اپنی کتاب بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں اس کو ہم نے لایا. اس کے لیے آپ قابل تو اسی کتاب کا دوسرا حصہ ہے کہ ان کے عقائد. مطلب علامہ بخاری جو ہے ان کے عقائد پہ ہم نے انہی کی کتابوں سے نچوڑ لایا ہے نکال کر، تو اس کو شامل کتاب کیا ہے کہ ان کے عقائد کیا تھے. تو وہ بھی اس میں آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ کتاب حاصل کر کے اسے پتہ چلے گا. اس کے بعد اور ایک کتاب تھی علامہ بخاری نے ہی ایک حج کا آسان طریقہ مختصر کچھ
15-16 پیج پہ وہ رسالہ تھا. جی جی تو ہم نے سوچا، دوسرا ایک دوست ہے میرے، ایک ارشاد صاحب جی کلگام کے، جی ان سے میں نے بات کی. میں نے بولا کہ کیوں نہ ہم علامہ بخاری کی دوسری تصنیفات سے، تحریرات سے اسی حج کے تناظر میں ان کی تحریرات نکال کر اس کو کمپائل کریں تو اس کو ایک مکمل رہبر حج بنایا جائے. تو انہوں نے ہاں میری اس بات پہ لبیک کہہ کے انہوں نے بھی محنت کی. تو ہم نے کو آتھر میں اس میں اچھا اچھا کام کیا، ہم نے دونوں نے مل کے، تو اس پہ بھی ایک رہبر حج مرتب کیا بہت جو اچھا انجمن تبلیغ الاسلام جموں کشمیر نے شائع کی. بہت اچھا. تو اس کے بعد یہ الحمدللہ آج تک، اس کے بعد یہ العرفان کتاب جس کے شائع بارے میں ہوئی. آپ نے ابھی جی جانکاری دی. مختصر. جی جی تو آج تک یہ 4 کتابیں شائع ہو چکی جی ہیں. بہت اچھا بہت اچھا، بہت مبارک ہو آپ کو. تو اس وقت آپ کی کیا علمی مشغولیات ہیں؟ جی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ امیر شریعت علامہ بخاری اور ان کے عقائد جو 2018 میں انجمن تبلیغ الاسلام نے شائع کیے ہیں، جی وہ اس کا حصہ اول تھا. جی جی جلد اول تھی وہ. جی تو اس میں ہم نے جو ظاہری عقائد تھے، جی بالفاظ دیگر ہم کہیں گے شریعت، اس میں لایا ہم نے شریعت کے عقائد. اب ہم اس کی دوسری جلد جو ہے الحمدللہ وہ مکمل ہو رہی ہے. جی اب اس میں کچھ دیکھنا ہے، جی تو وہ بھی انشاءاللہ شائع ہو جائے گی. جی اس کی دوسری جلد، اس میں ان کے باطنی عقائد ہیں، اس میں ان کے تصوف کے بارے میں جو اصطلاحات انہوں نے ان کی وضاحت کی ہے، تو بس اس میں وہی ہم نے لایا ہے. جی جی بہت اچھا. تو اس کے علاوہ ہم انہی کے امیر شریعت علامہ بخاری، یہ بالخصوص کشمیری قوم کے لیے ایک انشاءاللہ ایک تحفہ ہوگا جی کہ آج تک کشمیر کی ہسٹری میں، جی تواریخ میں آپ کو کوئی بھی ایک عالم ایسا نہیں ملے گا کشمیر کا جی کہ جس کے فتاویٰ آج تک مرتب کیے گئے ہوں. جی 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 تو انشاءاللہ الرحمن زندگی رہنی چاہیے، ان قریب آپ کو میں ایک تحفہ دوں گا پوری کشمیری قوم کو، جی بلکہ جموں کشمیر کو، جی جی کہ میں علامہ بخاری کے فتاویٰ مرتب کر رہا ہوں. جی جی ماشاء تو اللہ. وہ کمپائل کر رہا ہوں میں جی الحمدللہ، اور امید ہے کہ وہ تقریباً 4-5 جلدوں پہ مشتمل ہوگی. واہ بہت خوب بہت. تو اس پہ کام چل رہا ہے، اس کی ایک جلد مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد اب دوسری پہ کام چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی مکمل. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے سارے علمی مشاغل جاری و ساری رہیں، اللہ جی تعالیٰ آپ کو آمین. کامیابی دے. تو ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے قابل قدر دوست جناب سید عارف احمد قادری صاحب، جن کی کتاب کے بارے میں آپ جانکاری حاصل کر رہے تھے. تو اس بارے میں جو آج دور حاضر کا نوجوان ہے، سکون قلب کی تلاش میں ہے، مادیت اس پر سوار ہو چکی ہے، اب وہ سکون قلب کی تلاش میں ہے، اور سکون قلب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے. اس سلسلے میں یہ کتاب مکمل رہنمائی کرتی ہے. اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اپنا باطن سنوارنے میں لگ جائیں. یہ کتاب آپ کو ناربل سے ان کے پاس، مصنف کے پاس، جناب عارف احمد قادری کے صاحب کے پاس ہی ملے گی. اور اس کے علاوہ انجمن تبلیغ الاسلام کے مرکزی دفتر سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، نور باغ سری نگر سے. اس کے علاوہ خان صاحب کے جو ہمارے احباب ہیں، وہ المدرسۃ الحیدریہ پازمال خان صاحب سے حاصل کر سکتے ہیں. گزر ٹنگمرگ سے جو ہمارے احباب یہ کتاب حاصل کرنا چاہیں، تو ان کے لیے بلال اسٹوڈیو، متصل مسجد شاہ ہمدان رحمۃ اللہ، وہاں سے حاصل ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ کلگام ساؤتھ کشمیر سے ہمارے ایک ساتھی ہیں، محب ہیں، جناب محترم مدثر احمد شیخ صاحب، ان سے یہ کتاب حاصل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اش مقام میں ہمارے استاد گرامی قدر ہیں ڈاکٹر پیرزادہ سمیر شفیع صدیقی صاحب، ان کے قائم کردہ خانقاہ حیدریہ، وہاں سے بھی یہ کتاب دستیاب ہو سکتی ہے. امید ہے آپ کو یہ ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ ایسے ہی مہمانان کے ساتھ
گفتگو کریں گے، بات کریں گے نئے نئے موضوعات سے متعلق. تب تک کے لیے خوش رہیں. السلام علیکم.